جب کوئی بچہ آپ کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتا ہاں تو اس کو 99% آٹزم کا مسئلہ ہے. آٹزم کا مسئلہ وہ فوکس نہیں کرتا, وہ دھیان نہیں دیتا, وہ ماما نہیں کہتا, وہ بابا نہیں کرتا. ایسے بچوں پہ 41 بار ایت الکرسی پڑھ کے نا اس کے ماتھے پہ اور سر پہ اور دونوں کانوں میں دم کرنا. مجھے ایک درویش نے دیا تھا مرغی کے لیے, یاسین القرآن الحکیم بحق سلام قولن من رب رحیم 351 بار. ایسی مائیں جو اپنے بچوں کی بلغم ریشہ چھاتی کی انفیکشن سے تنگ ہے, 1 پاؤ تیل سرسوں کا لینا ہے, اس پہ یا کہارو 1001 پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے سینے, ٹانگوں, پیٹ پہ مالش کی, آدھے گھنٹے بعد اس کو نہلا دیا. اچھا بھٹی صاحب, ایک تو آپ نے بتایا کہ یہ جو کینسر تھا اس کے حوالے سے آپ نے بتایا, باقی بھی اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں. اب یہ اس میں آٹزم اور مرگی کے حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز ہے جو سورہ یاسین کے آپ حوالے حیران سے؟ ہو جائیں گے, میرے پاس دنیا میں نا اسکاٹ لینڈ سے, انگلینڈ سے, امریکہ سے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آسانے پہ وہ بچے موجود ہیں جو آٹزم بیماری کی. آٹزم میں کہتا ہوں یہ برڈ آف گاڈ ہے, اس بچے کو کوئی پتہ نہیں, تہذیب کا, پڑھائی کا, انسانیت کا, ماں کا, باپ, اسے کچھ پتہ نہیں. اس کی جو برین یادداشت وہ پہلے دن پہ کھڑی ہو کے گئی ہی نہیں, وہ گروتھ. اچھا دوسری بات, اتنا شارپ, اتنا مضطرب, اتنا اپسیٹ ہوتا ہے کہ جیسے عام بچہ ہوتا ہے نا 2 سال کا, اس کے اندر 8 سال پڑے ہوئے, دوڑی جائے گا, بھاگی جائے گا. ایون کہ پینفل مسئلہ کیا کہ وہ 8 سال کا ہو گیا, 10 سال کا ہو گیا, وہ واش روم تک نہیں بتاتا کہ مجھے واش روم, اس کا نہیں پتا, وہ ماما نہیں کہتا, وہ بابا نہیں کہتا, وہ کھائی جاتا مضطرب بے چین ہے. اسے ایسے کہ دماغ کے بغیر کوئی کھلونا دنیا میں آ گیا. جب پیرنٹس میرے پاس, اچھا دوسری بات اس کی جو سب سے بڑی نشانی ہے, اکثر گھروں میں پتہ ہی نہیں چلتا, اس کا پتہ ہی چلتا ہے کہ جب کوئی بچہ آپ کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتا تو اس کو 99% آٹزم کا مسئلہ ہے. وہ فوکس نہیں کرتا, وہ دھیان نہیں دیتا, وہ ماما نہیں کہتا, وہ بابا نہیں کرتا. یعنی کہ ایسی بیماری ہے کہ اس میں دماغ کی سیل گروتھ ہوتی ہی نہیں. وہ بچہ جو بالکل بغیر سیلوں کے کھلونا ہے یا بغیر دماغ کے کھلونا ہے, اور وہ ہر وقت حرکت کرتا ہے, دوڑی جائے گا, بھاگی جائے گا, اور ماں باپ کسی فنکشن میں, کسی محفل میں وہ غیر متوقع ایکٹ کسی وقت بھی کر سکتا ہے, پتہ ہی نہیں ہے. اس میں کچھ لوگ جو مرغی کی بیماری, مرغی میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے برین میں جو لائٹ ہے, روشنی ہے, وہ جب اپنے متعین ڈائریکشن سے ہٹ کے دائیں بائیں جاتی ہے تو بندے کو دورہ پڑ جاتا ہے. اچھا میں مرغی کا بڑا دم کرتا تھا. اچھا بے شمار لوگ میرے پاس آتے تھے, الحمدللہ جن کو دم کرنا. وہ میں یہاں مرغی کا دم بھی بتاؤں گا, آٹزم کا بھی بتاؤں گا. آٹزم دنیا میں ابھی تک لا علاج ہے. مرغی کے کوئی ایپیوال ٹائپ کو سیرپ آئے ہوئے جس سے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن جو آٹزم بیماری ہے اس میں امریکہ, انگلینڈ, سارے بے بس ہے, پوری دنیا میں سے کوئی علاج نہیں ہے. میرے پاس میں یہ نہیں کہوں گا کہ 10 میں سے کم از کم 6-7 بچے الحمدللہ ٹھیک ہو رہے ہیں, جس سے بچے ٹھیک ہوتے ہیں. میرے پاس جب پہلے مرغی کا بتاتا ہوں, مرغی میں یہ مرغی اور ایک ہی ہے. میرے پاس جو لوگ آتے تھے نا سانوں پہ, گاؤں سے دیہاتوں سے, مرغی کا اکثر بندہ کھڑا بے ہوش ہو جاتا, گر جاتا ہے, منہ سے پانی اور جھاگ نکلنا شروع ہوتی ہے. اس کا میں الحمدللہ کامیاب علاج کرتا تھا. اللہ کی دین سے, میری کیا اوقات ہے, اللہ کے فیض سے. اللہ کو ترس آیا تھا تو کسی درویش کو بلے بلے کرا دیتا ہے. اللہ کو پیار آ گیا, کوئی ماں کی دعا تھی, کوئی اور دعا تھی, لوگ ٹھیک ہونے کرنے. اب میرے پاس آٹزم کا بچہ ہے نا, 10-12 سال پہلے بیماری سنی پہلی دفعہ تھی. وہ بچہ دوڑی جا رہا ہے, تو اس کی ماں کہتی کہ مجھے پرابلم پتہ ہے کہ میری اور بھی 2-3 بچے ہیں, تو اس کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے, نہ واش روم بتاتا ہے, نہ کھانا بتاتا ہے, نہ پینا بتاتا ہے. یہ بس آٹزم. اور دوسری گال ہے کہ دنیا میں اسکاٹ لینڈ سے بچہ آیا, دنیا میں کوئی بیماری. اچھا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا. میں نے کہا کہ میرے پاس, میں ایکسپیرینس اور تجربے تب تک کوئی علاج نہیں تھا, کوئی میرے پاس میں نام ہی پہلی دفعہ سنا تھا. اچھا وہ آپ کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہوا. میں نے کہا کہ جو مرغی ہے اس میں جب کرنٹ یا روشنی اپنی سائیکل سے, اپنے ٹریک سے ہٹتی تو بندہ بیہوش ہو جاتا ہے. میں نے سیم مرغی والا عمل اس کو نا اپلائی کر دیا. آٹزم والا عمل بھی سارا بتاؤں گا کرنا کیا. میں نے سیم جو مرغی والا اس کو عمل بتایا, میں کہا یہ آپ کریں. وہ 2 مہینے بچا رہتا تھا. میں ایک دن, مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں 1.5 مہینہ ہو گیا, تو گھر میں جب گیا, دونوں میاں بھی کھڑے تھے, کہتے پھول لے کے کھڑے. میں کیا ہے, کہتے ہمارے بچے نے پہلی دفعہ ماما کہا ہے. دیکھیں ہمیں اس نعمت کا, اس برکت کا احساس, یعنی کہ پیرنٹس کتنے درد سے, کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں کہ جب ان کا بچہ ماما نہیں کہتا, بابا نہیں کہتا. دیکھیں, اور دوسری بات دیکھیں, جب میری آنکھوں میں دیکھتا ہے, پہلے وہ بچہ آئی کانٹیکٹ کرتا ہے, پہلے آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا تھا. میری آنکھوں میں دیکھتا ہے, مجھے ماما میری دیکھتا ہے, مجھے ماما کہتا ہے, مجھے بابا کہتا ہے. اور جب واش روم کا ٹائم آتا ہے اشارہ کرتا ہے, بتا دیتا ہے. آپ خود سوچیں کہ 10 سال کا 8 سال کا بچہ ہو اور وہ واش روم نہ بتائے تو ماں کس کرب سے گزرتی ہے, کس اذیت سے, اور آپ کسی فنکشن نہیں جا سکتے. جائیں گے نا تو کسی کے کپڑے کھینچ لے گا, کسی کے دوپٹہ کسی کے برتن اس پہ پھینک دے گا. وہ یعنی کہ پرابلم چائلڈ ہے. کہتے ہیں ٹھیک. میں کہا میرے لیے بڑی موٹیویشن, میں کہ ٹھیک ہے. میں اس کے ساتھ ان ٹچ ہو گیا. کرتے 2.5 سے 3 مہینے جب گزرے, وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ 70% ٹھیک ہے. 70% بہت بڑی ریشو ہے. واش روم بتانا شروع کر دیا ہے, اسے کھانا شروع کر دیا ہے, ماما پاپا کہنا شروع کر دیا ہے. اب وہ اپنی مرضی کا اسٹیشن لگا لیتا ہے, چیزیں آنی شروع ہو گئی. یہ جب کام ہوا نا, تو اس کے بعد مجھے
موٹیویشن ملی, ہاں, بڑی ہاں, خوشی بھی ہوئی. ہوں, اس کے بعد پھر میرے ایک دوست اور ہے, میں جو ابھی جہاں میں بیٹھتا ہوں جاب ٹاؤن, ہوں. ہم جیسا ہمارے دوست ہیں, تاکہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ, اس کے بیٹے ہیں, ان کو سیم پرابلم تھی, اچھا, اوئے ہوئے, اچھا, سیم اچھا, پرابلم. اس کو جب 6 مہینے پہلے, اور بڑے بچے درمیان میں آئے جن پہ اللہ کرم, میں پھر یہاں یہ کلیئر کر دوں, 10 میں سے 4-5 نہیں بھی ہوئے, اللہ کی مرضی ہے, میں ہاں, کہوں کہ بالکل صحیح, بالکل صحیح, لیکن میں بالکل کہتا ہوں صحیح. اگر کوئی آدھے بھی ٹھیک ہاں, ہو وہ گئے, سکسیس ریشو ایک جو ہے اس ماں میں, راضی ہاں, ہو گئی, ایک باپ ایک مور بچہ دین comfortable ہو گیا. 50% ہو رہے ہیں وہ ٹھیک, میں تو اس پھر کو تو ڈاکٹر, میں, دونوں میاں بھی ڈاکٹر کہتے ہیں, میں ڈاکٹر ہوں, میرا بیٹا بھی ڈاکٹر, لیکن یہ مجھے نا میرے تو دیکھتا ہی نہیں, آئے ہائے, یہ میرے ساتھ مجھے کسی نہیں کرتا, مجھے پیار ہی نہیں پیار کرتا, نہیں کرتا, وہ کچھ بھی نہیں افیکشن ہی کرتا. نہیں ہے. ٹھیک 1.5 مہینے بعد بچہ جب آئے, میں کہتی ہے میری آنکھوں میں دیکھتا, دیکھے بابا واہ بابا, واہ 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 یہ واہ ٹھیک واہ, ہونا شروع ہو گیا. ہاں, یعنی کہ اس کے اندر جو برین, جو ڈیڈ سیل پڑے ہوں, ہوئے ہیں, اس عمل کی تاثیر سے وہ جاگنا شروع ہو جاتے ہیں, آن ہونا شروع ہوتے ہیں, بچہ نارمل بیہیو نارمل کرنا بہیو شروع کرنا شروع کر ہے. دیتا ہے. یہ ہے اللہ وہ عمل اکبر. میں آپ سب سے شیئر کرتا ہوں. ہمارے دیکھنے والے جس کسی کو مرغی کا مسئلہ ہے 100 رزلٹ آتا ہے, کسی کو آرڈر کا مسئلہ 70-80% آتا ہے. اگر آپ کریں گے تو آپ کہیں گے الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ایسے بچوں پہ 41 بار ایت الکرسی پڑھ کے نا اس کے ماتھے پہ اور سر پہ اور دونوں کانوں میں دم کرنا ہے. اللہ اکبر. 41 بار ایت الکرسی, آیت تو الکرسی ہے 41 اسی بار. کام کی, ہاں جی, اثار ہاں کی, جی. حفاظت کی, بیماری سے پاکی کی, ہوں. یہ کام کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے یہ ایک دفعہ 41 دفعہ پڑھ پڑھ لی, کے اور صبح بھی شام بھی, نہیں 41 دفعہ پڑھ لی, اور اس کے بعد ماتھے پہ ماتھے پہ دائیں کان میں بائیں کان میں پھونک مارنی. یہ 41 نہیں دفعہ نہیں ہے, نہیں, اس میں پوچھ رہا ہوں, ایک دفعہ پڑھ پڑھنا, کے 3 پھونکے. تینوں پھونکے. ہاں, یہ میں اس لیے اچھا کیا آپ نے, سوال آنے لوگوں کے ہمارے پاس پھونک جاتے مار ہیں. دیا آپ نے, ہاں کلیئر جی, ہو گیا. کوئی بھی بندہ جو بے ہوش ہوتا ہے اس پہ آپ ہاں, اپلائی کر سکتے ہیں, کلیئر ہو گیا. اللہ اکبر. دوسرا کرنا ہے جو تھوڑا مشکل ہے, لیکن ہوں, وہ سورہ یاسین سے تعلق رکھتا ہاں, ہے اس کا. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں ہوں, پڑھ لیا. درمیان میں پڑھنا ہے یاسین والقرآن الحکیم, ہوں, یاسین والقرآن الحکیم بحق سلام قولا من رب رحیم. اللہ اکبر. اچھا اچھا اچھا, یاسین والقرآن الحکیم ہاں, بحق سلام قولا من رب من رب رحیم, الرحیم. 351 بار. 351. مجھے ایک درویش نے دیا تھا مرغی کے لیے, میں نے یہاں اپلائی کیا. 351 بار پڑھ کے آپ نے ماتھے پہ دائیں بائیں کان مارنا. اصل عمل وظیفہ اس کا یہ ہے, یہ آپ نے صبح و شام کرنا. یہاں میں کلیئر کر دوں, کچھ لوگ کہیں گے ماں کوئی بھی کر سکتا, دادا نانی جو بیٹھا نا پاس کر دے, ماں بیٹھی وہ دم کر دے, باپ بیٹھا وہ دم کر دے, نانا نانی کوئی بیٹھا ہے, Twice a day. یہ صبح و شام ہے. Twice a اگر day. آپ کے پردیش میں بہت سارے لوگ مجھے نیو یارک کے مرکز سے کال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے, میں کہ چلو دن میں 1 دفعہ کر لیں, بہتر ہے کہ آپ 2 دفعہ کر 2 لیں. دفعہ یہ ہو کریں, گیا دوسرا کام. بہتر اصل اس results میں کے وہ لیے. جان, اس میں ہاں, وہ روشنی, وہ نور ہے جو آٹزم مرغی کو ٹھیک کرتا ہے زیادہ تر. یہ آپ نے کرنا ہے 2 مہینے لگاتار. 2 مہینے. ہاں, اچھا, یہ لا علاج بیماری more ہے, than 60 days. یہ ہاں, بیماری ہاں, لا لا علاج, علاج, دونوں چیز, دونوں کوئی بیماری لا اس کا علاج. علاج ہاں نہیں. ہاں یہ ہو گیا ہاں. تیسرا کام. ایسے بچوں کے لیے میرے پاس کچھ بچے آتے ہیں 18 زیادہ, میں اس کو ایکسپیرینس کرتا رہتا ہوں. 18 یہ ہوتا ہے کہ بچے سوکھڑے کا شکار ہو جاتے ہیں, اور سوکھڑے کے شکار کے بعد مر جاتے ہیں, اللہ معاف کرے. یہ اکثر بیماری ہے, بیٹیاں زندہ رہتی, بیٹے نہیں زندہ رہتے, اسے 18 زیادہ بچہ کہتے ہیں. ان کے لیے میرے پاس ایک بڑا فیکٹر دم ہے. ایسی ہر ماں جس کے بچے, بیٹیاں زندہ رہتی, بیٹے نہیں سروائیو کرتے, بچے سوکھڑے کا شکار ہے, بلغم, رچا, چھاتی میں, یہ وہ بچوں کی کوئی بیماری ہے, یہ اس پہ افیکٹو ہے. ایسی مائیں جو اپنے بچوں کی بلغم, رچا, چھاتی کی انفیکشن سے تنگ ہے, ان کی ہڈیاں کمزور ہیں, آنکھیں پیلی ہیں, ماڑا بچہ ہے, اس کو اگر اپلائی کریں گے ہر گزرتے دن کے ساتھ بچہ گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہوتا جائے گا. یہ مجھے یہ بچوں کا ہے. یہاں بھی میں نے اس کو فالو, اس یہاں بھی لگایا میں نے. 1 پاؤ تیل سرسوں کا لینا ہے, اس پہ یا کہارو 1001, بیماری کو مارے گا ہی وہ. یا کہارو 1001 بار, صرف 1 دفعہ پڑھنا, دوبارہ نہیں پڑھنا. یہ بچے کو ہفتے میں 2 دفعہ, اس میں درود شریف چاہیے 11 دفعہ پہلے, 11 دفعہ بعد. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جلالی کے ساتھ درود شریف نہیں پڑھنا, کچھ لوگ کو یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھ لینا پڑے. 1001 دفعہ پڑھ لیا. بیمار بچے, 18 زیادہ بچے, سکڑے کے شکار, بیماری بچے. لیکن یہاں یہ آٹزم پہ بھی ہم بتا رہے ہیں. آپ نے پڑھ لیا, پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے سینے, ٹانگوں, پیٹ پہ مالش کی, آدھے گھنٹے بعد اس کو نلا. اچھا اچھا اچھا, یہ آپ نے ہفتے میں 2 دفعہ کرنا. 2 دفعہ کرنا. اچھا, ہفتے میں 2 دن میں 2 دفعہ نہیں, ہفتے میں 2 دفعہ, ہفتے میں 2 3 دن بعد 1 دفعہ. اچھا, یہاں ایک اور احتیاط ہے, کچھ لوگ سوال کریں گے, یہ تیل میں اور تیل مکس نہیں کرنا. جتنا تیل ہے اسی کو استعمال, جب ختم ہو پھر بنا لیں, پھر بنا لیں, اور پھر وہ پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا. وہ پڑھنا پڑے گا. ہاں, کچھ لوگ اکثر 1001 دفعہ یا کہارو پڑھنا اپنے آڈینس کی سائیکی سمجھ گیا ہوں, وہ سوال پہ سوال ٹھوک دے گا. ہاں, اس میں اور تیل شامل نہیں کرنا. یہ وہ والا چیز نہیں ہے, یہ پڑھنا ہے, جب ختم ہے پھر بنا لیں. کوئی آپ کہتے ہیں نا کہ وہ دم والا پانی ہے, اس پانی کو ختم ہونے سے پہلے ایڈ کر لیں, اس لیے وہ لوگ شاید کنفیوز ہوتے ہیں. یہاں نہیں ہے. اچھا, دوسری بات ہے کہ یہ ان بچوں کو خطرہ رہتا ہے, سکڑے اور 18 زیادہ بچوں کو 2 سال تک. اس عمل کو 2 سال جاری رکھیں, آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے.
ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بچہ ہیلتھی اللہ صحت اکبر مند. اللہ میں بچے اکبر. آتے ہیں آنکھیں اندر گھسی ہوئی ہیں پیلے پیلے نیلے اس میں ہر بالکل. وہ ہاں کہتی دیکھیے وہی بچہ. میں کہتا وہی وہی ہے. بچہ. میں ماں سے شکر لگاتا ہوں. اللہ کہتی بابا اکبر. جی وہی بچہ ہے وہی بچہ ہے. وہی واہ بچہ واہ گلاب واہ ہو گیا پھولا ہو واہ گیا. واہ یہ تو واہ. ہو گیا. یہ ہاں. آپ نے آٹھویں بچے پہ اپلائی کرنا ہے. ہوں. کلیئر ہوگا 2 مہینے. آخری کام نہیں ہم نے 18 والے پہ 18 پہ بھی اور 18 پہ بھی autism آٹزم والے پہ یہ بھی. ادھر بھی لگانا ہے. اچھا اچھا یہ تیل والا یہ اس پہ تیل بھی والا کرنا میں ہے. اس پہ بات سے بھی بات نکل اس میں گئی ہے. ہاں یہ آٹزم والے بچے کے بھی یہ بچے کے شرط لیے ہے. بھی یہ اچھا اوکے 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 وہاں بھی یہ وہاں پہ شرط بھی ہے. یہ کرنا ہے بالکل تیسرا صحیح. کام آٹزم والے بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے. ایک بوتل پانی لینی ہے. عرق گلاب کی بوتل لینی ہے. واہ 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 لے لی. ٹھیک ہو گیا. سورہ طارق 111 بار. ہاں سورہ طارق 111 بار. سورہ شمس. یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں میری وہ بیٹیاں میری وہ بہنیں جن کے اوپر 18 کا مسئلہ جن کے بچے نہیں ہوتے نہیں ہوتے. رسولیاں ہیں پانی کی تھیلیاں ہیں ٹیوبیں بند ہیں ان کو پرابلم ہے. یہ سورہ شمس میں اس سے بڑی شفاعت دنیا میں کوئی نہیں ہے. میں پچھلے 30 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. سورہ طارق 111 بار. جادو ٹونا جن پوت. سورہ شمس 18 کے 41 بار. سورہ مومن ان کی آخری 4 یاد 11 بار. اور جس طرح اللہ نے حضرت مریم پہ کرم کیا تھا حضرت مریم سورہ مریم 1 بار. سورہ مریم 1 بار. اللہ اکبر. سورہ طارق 111 بار. سورہ شمس 41 بار. 41 بار. سورہ مومن جو میرا اس میں ہے کہ جنات جادو اس سے جل جاتے ہیں. سورہ مومن آخری 4 یاد 11 بار. 4 آیات. اور اگر آپ اور طاقت کرنا چاہتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار. اوئے ہوئے ہوئے. اور سورہ جو مریم ہے 1 بار کہ اللہ میاں جس طرح تو نے حضرت مریم پہ کرم کیا تو آئے ہائے اللہ. یہ پڑھائی ایک دفعہ کرنی ہے 2 مہینے لگاتار نہیں کرنی. یہ ون ٹائم ہے. ہاں اس کو 2 مہینے پلانا ہے. تھوڑی لمبی بھی ہے. ہاں اس 2 ٹائم پلانا ہے. احتیاط کیا کرنی ہے 18 زیادہ والا اگر کوئی کیس ہے تو ہر 10 دن بعد اس پانی پہ صرف 11 بار سورہ شمس پڑھنی ہے. اچھا اوکے. پانی 2 مہینے پلانا ہے. اس ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کہیں گے کہ بچہ ٹھیک ہوتا ہے. یہ دم ایک دفعہ کر کے پوری بوتل پہ کر لی ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا پلایا. اور ساتھ جو عرق گلاب آپ نے رکھا ہے یہ ہر 3 دن کے بعد اس کو شاور دے دینا ہے. صرف 3 بار. 3 بار. اچھا یہ زیادہ نہیں ہے. ایک بوتل 3 بار بس. ایک مہینے میں 3 بار بس. ایک ہفتے میں 3 ایک ہفتے میں. اچھا ایک ہفتے میں 3 بار. اور نہیں کرنا. اب ماں باپ تسبیح کیا پڑھیں اس دوران. بچہ تو نہیں پڑھے گا. اس دوران یا رقیب ہو یا حفیظ ہو جو میری یا رقیب ہو یا حفیظ. اے نگہبان نگران پالے 1300 بار. یا سلام ہو یا مومن ہو یا اللہ تو سلامتی کرتا ہے 500 بار. یا حی یا قیوم 300 بار. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار. یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 1300 بار. یا سلام ہو یا مومن ہو یا اللہ 500 بار یا 300 بار. لا حول ولا قوت الا باللہ 300. یہ تسبیحاں یہ ذکر اذکار کرنے معمول میں رکھتے ہیں 2 مہینے. کبھی باپ پڑھ لے کبھی ماں پڑھ لے کبھی باپ پڑھ لے کبھی ماں پڑھ لے. ان تسبیحات سے گھر میں جادو ہے نظر ہے نظر بد ہے بیماری ہے بے برکتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. یہ تسبیحات آپ نے 2 مہینے پڑھنی ہے. 18 زیادہ اور جو آٹزم کے بچے ہیں ایسے پیرنٹس کو گھر میں 2 مہینے بڑا گوشت نہیں پکانا. کباب کی شکل میں کسی بھی صورت ہر وہ عورت میری بیٹی جس کو 18 کا مسئلہ ہے جس کو اس کی اگر یوٹس میں رسولیاں ہیں پانی کی تھیلیاں ہیں ٹیوبیں بند ہے بڑا گوشت اس کو انکریز کرتا ہے. وہ بڑے گوشت سے دور رہے. 2 مہینے کریں انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. چاہے مرغی کا پیشنٹ ہے چاہے وہ آٹزم کا پیشنٹ ہے اللہ اس کو شفا دے گا. چاہے 18 کا بھی آپ نے جو ہے وہ بھی تیسرا بھی کر دیا بالکل ٹھیک ہو گیا.